الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ دین کا کام ایک فکر، ایک طلب کا نام ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گھر میں رات کے وقت سو نہیں رہے تھے، کرمتیں بدل رہے ہیں، تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ سوتے کیوں نہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے اگر تجھے میری پریشانی کا پتہ ہو جائے تو تڑپنے والے ایک نہیں دو ہو جائیں گے۔ اگر تجھے میری پریشانی کا پتہ چل جائے تو تڑپنے والے ایک نہیں دو ہو جائیں گے۔ اتنا فکر تھا ان کو کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام فکر کا کام ہے۔ یہ میوات کی گلی میں ہل چلانے والے، بیلدہ کے کام کرنے والے ایسے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور بلا کے لاتے تھے مسجد میں۔ کچھ لوگ مارتے تھے، گالی دیتے تھے، اور کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، حیدری جاتے تھے ان کے پاس، ان کو پکڑ کے لاتے تھے تو کہتے تھے تو بٹھا کے رکھے گا دن ساری مسجد میں تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ تو کہتے کتنا پیسہ ملتا ہے بتاؤ؟ تو مزدوری کرنے والے کہتے کہ دن سارے کام کرتے ہیں 2 روپیہ ملتا ہے۔ کہا چلو مسجد میں ہم جو کرنے بولیں گے وہ کرنا، 2 روپیہ پیسہ دے کے بھیجیں گے۔ لے جا کے 10-20 مزدوروں کو مسجد میں بٹھا کے کلمہ سکھاتے تھے، کلمہ کے ترجمہ سکھاتے تھے، ایک اللہ کی توحید سکھاتے تھے، قرآن کے سورے سکھاتے تھے، نماز کے طریقے سکھاتے، نماز پڑھواتے۔ پھر عصر کے وقت 2 روپیہ سب کو مزدوری دے کے بھیج دیتے۔ کسی کو آپ نے سنا ہے کہ اس زمانے میں، ایسے گئے گزرے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں کوئی اپنا پیسہ دے کے اللہ کا قرآن سکھاتا ہو، نبی کا کلام سکھاتا ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہو؟ کروڑوں کی آستی تھی ان کی، کروڑوں کی زمین تھا، کھیت ہے، باغات ہیں، لیکن ایسے ہی اللہ کا قرآن سکھا کے، کلمہ سکھا کے، ترجمہ سکھا کے پیسہ دیتے تھے، مزدوری دیتے تھے، اور یہ سکھا کے پیسہ دے دے کے غریب ہو گئے۔ حیدری غم نہیں، پریشانی یہ نہیں تھی کہ پیسہ ختم ہو گیا، پریشانی یہ نہیں تھی ان کو کہ پیسہ سب ختم ہو گیا، بلکہ پریشانی کچھ اور تھی۔ ان کے گھر کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، یہودی لوگ جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کے گھر کے پاس سے ہی گزرے تو انہوں نے دیکھ لیا، کون؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو زور زور سے رونے لگے، تو بیٹی بیوی سے پوچھے تمہارے کو کیا ہوا بھائی، آپ کیوں رو رہے، آخر پریشانی کیا ہے؟ کہہ رہا میرے رہتے ہوئے یہ کافر رہ کے مر گیا، اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو فکر، دعوت و تبلیغ کا کام فکر کا کام ہے۔ ہم لوگ فکر نہیں کرتے، ایک رسم کے رواج کے طور پر چل رہے ہیں بس۔ فکر ہوگی تو اس فکر کا نتیجہ رزلٹ نکلے گا۔ ہم لوگ خالی عیش اور آرام چاہتے ہیں، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کو دیکھو فکر ایسی تھی، کام ایسے تھے، اب رزلٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے۔ تو فکر رکھنا ہے، اور ڈرتے بھی تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ ڈرتے بھی تھے، اللہ کا ڈر ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ یار کہیں یہ میرے لیے یہ فتنہ تو نہیں بن گیا کہ اتنا جلدی ساری دنیا میں پھیل گیا، لوگ قبول کر لیے اس کام کو۔ اس کو اردو عربی میں ارہاس کہتے ہیں، ارہاس، کہ غلط کام کو ایجاد کیا اور لوگ جلدی سے قبول کر لیے۔ تو وہ ڈرتے تھے۔ عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، محدث ہیں، لیکن ڈر کے مارے دارالعلوم دیوبند کے مولانا سے، مفتی سے جا کے پوچھ رہے ہیں
کہ یہ کام ہم نے شروع کیا تھا اور اتنا جلدی ساری دنیا میں قبول ہو گیا، کہیں مجھے اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور خود عالم ہے، اب دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا جلدی ساری دنیا میں یہ کام پھیل گیا، کہیں مجھے اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دیا گیا ہے؟ اچانک رسی کھینچے گا تو موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس کو ڈھیل دیا جاتا ہے اس کو یہ خیال کبھی بھی نہیں آتا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ڈھیل دیا جا رہا ہے، مجھے اللہ پکڑ لے گا۔ جن کو ڈھیل دیا جاتا ہے ان کو ذرہ بھی خیال نہیں آتا ان باتوں کا۔ آپ کو خیال آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈھیل نہیں دیا گیا، یہ قبول کر لیا گیا ہے، اللہ کے پاس یہ کام مقبول ہو گیا ہے۔ آپ کے فکر کا نتیجہ ہے کہ ساری دنیا میں اس کو قبول کیا گیا۔ تو یہ کام فکر سے کرنا ہے، محنت ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، ایک رواج کے طور پر نہیں کرنا ہے۔ جن کے پاس ہم گئے ہیں گشت میں، جو 4 مہینہ 40 دن کے ساتھی ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھ کے تہجد میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو فجر کی سنتیں پڑھ کے اس کا نام لے لے کے دعا کریں کہ اللہ ہمارے پاس اتنا ہی دم تھا، اتنی اوقات تھی، ہم نے اتنا کر دیا، آگے اس کو بدلنا، اس کو ہدایت دینا، مسجد میں لانا تیرا کام ہے۔ تو فکر ہوگا تو یہ سب کام کریں گے، بغیر فکر کے ایسے ہی ایک رواج کے طور پر کریں گے تو دعا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم لوگ خود سوچیں کہ کتنا فکر ہے ہمارے اندر، اور ہم بھی بدلنا ہے۔ خالی دوسروں کو بول کے آ گئے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے اللہ کے پاس، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ، کیسے خطرناک خطرناک عذاب ہیں، کتنا ڈینجر پریشانیاں ہیں اس میں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کیسے کیسے آگ ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، عذاب کیسے کیسے ہوتے ہیں، جاؤ تم معائنہ کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھما رہے ہیں، سب دکھا رہے ہیں، جنت اور جہنم سب دکھا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم میں ایک آدمی کا ہونٹ آگ کے، جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جہنم کی کینچی سے اس کے ہونٹ کو کاٹا جا رہا ہے، اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے، اور پھر اچھا ہو جاتا ہے، پھر کاٹا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، ایسا عذاب کس کو دیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیک باتیں سکھاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نیک باتیں سکھاتے تھے، بری باتوں سے روکتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہم اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں۔ پہلے نماز کے پابند نہیں تھے، اب جب اس میں جڑ گئے تو بالکل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنے معاملات، معاشرات، ان چیزوں میں تبدیلی لائیں۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے تھے پہلے ابھی بھی ویسے ہی رہ گئے، دوسروں کو بدلنے کی فکر رکھے۔ جو آدمی اس کام میں دوسروں کو سدھارنے کے لیے گھسے گا، دعوت و تبلیغ کے کام میں دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی اصلاح کے لیے اس میں آنا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم نیک بن جائے، ہم دیندار بن جائے، ہم آگے دوسروں کو سدھار دیں گے، ہم دین کے کام ایسا کریں گے کہ سارے لوگ بدل جائیں گے۔ اس نیت سے آئیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو نیت اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے کہ ہم سدھر جائیں گے، ہم اللہ کی بات ماننے والے بنیں گے، ہم اللہ کی عبادت کثرت سے کریں گے، اللہ کے حکموں پر ہم خود چلیں گے، سیکھیں گے اور عمل کریں گے۔ بعد میں دوسروں کے نمبر آتا ہے۔ ہم لوگ اس میں آتے ہیں تو پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ تبلیغ میں جائیں گے تو 10-20 گاؤں کو بدل کے آئیں گے، اتنا نیت خراب ہے، نہیں ہوگا، آپ ہی خود سکسیزفل نہیں ہوں گے، دوسروں کو کیا کریں گے۔ اس لیے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ پہلے ذکر نہیں کرتے تھے، اب روزانہ پابندی کے ساتھ روزانہ اللہ کی تسبیح، تمحید، تکبیر 100 مرتبہ، درود شریف روزانہ 100 مرتبہ، روزانہ اضافہ کرتے جائیں۔
اب روزانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. پہلے قرآن پڑھتے نہیں تھے، اب قرآن کی تلاوت روزانہ کریں پابندی کے ساتھ. اپنے اندر تبدیلی لائیں. خالی دوسروں کو سدھار دیں گے یہ والا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نیک عمل کریں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں گے تو ہمارے اندر زبان میں ایک تاثیر پیدا ہوگا، ہمارے زبان میں ایک اثر بنے گا. اللہ کی قوت اور طاقت کو ہم سمجھیں گے، اس کی عبادت محبت کے ساتھ کریں گے، خشوع خضوع کے ساتھ کریں گے تو ہمارے اندر ایک روب و دبدبہ پیدا ہوگا. آدمی کھوکھلا ہوتا ہے کب؟ جب اللہ کا ڈر خوف نکل جاتا ہے تب. اس لیے اللہ سے محبت رکھیں. اللہ کی محبت نہیں ہے تو ہمارے زبان میں اثر نہیں رہے گا. ایک بزرگ تھے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ، تو وہ کہیں بیان کرنے گئے تھے. تو بیان کر رہے تھے تو عورتیں بھی کچھ آئی ہوئی تھیں. بازو میں رہتا ہے نا انتظام، عورتیں ادھر بیٹھ کے رہتی ہیں، سنتے رہتی ہیں. اس عورتوں میں سے، ان عورتوں میں جو بیٹھ کے سن رہے تھے بیان، چھپ کے ایک طرف ایک بوڑھی عورت تھی 60 سال کی، اس کی بیٹی جوان تھی 20 سال کی. مرد بھی نہیں تھا اس بڑھیا کے، مرد بھی گزر گیا تھا، بھائی بھی نہیں تھا وہ بھی گزر گیا سب، اور بیٹا بھی نہیں تھا کوئی. اب بیٹی کی شادی کرنی ہے، کوئی سنتا نہیں، کوئی پکڑا لیتا نہیں. ایک تو ایسے ہی کوئی نہیں ہے اور غریب ہے. تو اس کو بڑھیا جا کے کہی ہے اللہ والے سے کہ آپ کچھ انتظام کر دیں میرے لیے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ بیٹی ہے، اسے شادی کرنی ہے، سب غریب لاچار بے بس، ماں باپ نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں ہے، بول کے کوئی سنتے نہیں، شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. کچھ انتظام کر دیں تاکہ اس کی شادی کر دوں، اس کے بعد میں مر بھی گئی تو فکر نہیں ہے، کم سے کم اس کا سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ والے کسی کا نقصان نہیں چاہتے، بھلا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو کھیت میں سے اتنا بڑا ڈھیلا مٹی کا لے کے آؤ. وہ بڑھیا گئی، کیسے تیسے اٹھا کے وہ ڈھیلا لا کے رکھ دیے حضرت کے سامنے. انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کیا، وہ مٹی کا ڈھیلا ہے نہیں، سونا بن گیا. کہا لے جا اٹھا کے اسے بیچ کے اپنی بچی کی شادی کر لے، جو کرنا سب کر لے. وہ لے کے چلی گئی. یہ اس بزرگ کی کرامت ہے، اس بزرگ کی کرامت ہے. اولیاء اللہ کی کرامتیں بالکل صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کرامت کہتے ہیں. کرنے والا اللہ ہے، وہ حضرت نہیں کرتے، ان کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس بزرگ کی کرامت کہلائے گا. بہرحال وہ بڑھیا لے آ کے اس کو بیچ کے شادی بیاہ کری، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد وہ بڑھیا ہے نہیں، مٹی کھیت میں سے ڈھیلا لا کے قرآن پڑھتی ہے، پھونکتی ہے، دم کرتی ہے تو ڈھیلا کے ڈھیلا ہے، سونا بنتا نہیں ہے. پھر دوسرا ڈھیلا لے کے آتی ہے، اس کو رکھتی ہے سامنے اور الحمد کو سورہ آیت الکرسی کیا کہ پڑھ کے دم کرتی ہے، سونا بنتا نہیں ہے. تو بولے کیا پڑھی حضرت؟ باپ میں پڑھتی ہوں تو کچھ بھی ہوتا نہیں ہے. وہ حضرت ایک ہی بار پڑھ کے دم کری، سونا بن گیا اور ریئل سے بنا، یہ نہیں کہ ڈپلیکیٹ. میں پڑھ کے مر جاتی ہوں، کیا بھی ہوتا نہیں ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ حضرت کہیں بیان کرنے گئے تو بڑھیا کو پتہ چلا، چلی سفر میں، چلتے وہاں بیان کے پاس پہنچ گئی. بیان ہونے کے بعد جا کے پوچھ رہے حضرت سے کہ حضرت تمہیں کیا پڑھ کے دم کری؟ ایک بار دم کری، سونا بن گیا. میں روزانہ 50 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتی ہوں، میں تجھے سونا بنتا نہیں ہے. تمہیں کیا پڑھی؟ کیا پڑھنے کی بات نہیں ہے. اللہ سے محبت ہو، اللہ سے لگاؤ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو تو تمہاری زبانوں میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جائیں گے کہ آپ مٹی میں دم کریں تو سونا بن جائے گا. ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھے ہیں، اس لیے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی روب و دبدبہ نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے.
غروب و دبدبہ اللہ سے تعلق رکھنے میں بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آج بھی نام لوگ بڑے بڑے کافروں کے سامنے جو ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے ہسٹری پڑھا ہے، ان کے جسم ہل جاتے ہیں، ان کے نام سے آج بھی ڈرتے ہیں۔ اور ان کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا، بادشاہ ہے، امیر المؤمنین ہے، امیر المؤمنین ہے، لیکن ذرہ برابر بھی بے انصافی ظلم کبھی نہیں کیا۔ ایسا زبردست انصاف کیا ہے، اتنا زبردست انصاف کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ امریکہ میں ایک لڑکی ہے، کتاب لکھتی ہے 100 بڑے آدمی، 100 بڑے آدمی عیسائی ہے، اور تیسرے نمبر پر عمر فاروق کا نام لکھا ہے، تیسرے نمبر پر عمر فاروق کا نام لکھا ہے، سب سے پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہے، چونکہ وہ عیسائی ہے تو کچھ تو اپنا آئے گا ہی۔ دوسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہے، 100 بڑے آدمی کتاب کا نام۔ وہ عیسائی ہو کے بھی عمر فاروق کا نام لکھا ہے اس نے تیسرے نمبر پہ، تو ایسا انصاف کیا انہوں نے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا خوف اور ڈر اتنا رکھتے تھے، اسی کا اثر ہے کہ آج دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو جاننے پہچاننے والے نام لو تو ڈر جاتے ہیں۔ اللہ نے رعب و دبدبہ ایسا دیا ہے۔ اور اس وقت جب وہ زندہ تھے اس وقت بھی یہی حال ہے۔ ایک آدمی شراب پینے کے لیے باٹل میں لے کے گلی سے گزر رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تو نافذ ہے، مل گیا ثبوت ملا تو موت کے مارا لگنے کا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے جا رہے تھے مسجد کی طرف، تو گلی میں ایسے کر کے دیکھا تو ایک آدمی ہے باٹل میں شراب لے کے جا رہا تھا، تو دیکھا ایسے تو عمر فاروق جلدی سے چھپا لیا، اس کو اندر گھسیٹ لیا، شراب کا باٹل چھپا رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، بہت سمجھدار بھی تھے، وہ سمجھ گئے ادھر آ ادھر آ۔ اب اسے ڈر کے مارے زمین کے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئے، یہ تو دیکھ لیے اب یہ چھوڑیں گے نہیں، اب تو مجھے مار لگے گا۔ ڈر کے مارے ہلنے لگا، ڈر کے مارے ہلنے لگا، دھیرے دھیرے آ رہا ہے، پاؤں وزن ہو گئے، بھاری ہو گئے، جلدی جلدی اٹھا نہیں پا رہا ہے، باٹل چھپا کے ہے، دھیرے دھیرے آ رہا ہے۔ عمر فاروق جلدی آ میرے پاس، کہا یا اللہ، اندر اندر دل ہی دل میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ آج بچا لے، یا اللہ عمر سے مجھے آج بچا لے، آج کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پیوں گا، اندر ہی اندر دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کی بات سن لی، کہا تو عمر سے ڈرتا ہے، عمر تو مجھ سے ڈرتا ہے، جا میں نے تجھے آج بچا لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، قریب آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پکڑی ادھر شراب کی باٹل لے کے گھوم رہا ہے، ڈر ایسا گھس گیا تھا اندر، کچھ بول نہیں پا رہا ہے۔ اندر سے نکالے باٹل تو اس میں دودھ بھرا ہوا ہے، اندر سے باٹل نکالے تو اس میں شراب نہیں دودھ بھرا ہوا ہے۔ تو وہ آدمی بھی حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، میں خود سے شراب خرید کے لے کے آ رہا تھا پینے کے واسطے، یہ شراب کہاں گیا، دودھ کیسے ہو گیا۔ اس نے اسی وقت توبہ کیا کہ یا اللہ عمر کی اتنی پہنچ ہے تیرے پاس کہ عمر سے ڈر کے مارے میں نے کہا کہ اللہ آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد دوبارہ نہیں پیوں گا، تو شراب بھی دودھ بن گیا ہے۔ تو دیکھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا رعب، ڈر، خوف سب تھا ان کے اندر، تو ان کا بھی اثر پڑتا تھا کہ دیکھو شراب دودھ بن گیا۔ تو یہ اس آدمی نے توبہ کیا دل ہی دل میں، اندر اندر اللہ سے توبہ استغفار کیا، معافی مانگا، تو اللہ نے شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ تو اس نے واقعی ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا کہ اتنا دن تک بدمعاشی کرتے رہا، اتنا دن تک اللہ کو ناراض کرتے رہا، آج پکڑا گیا تھا، مار کھانے والا تھا، کہ ایک بار فکر سے، لگن سے، ڈر سے، خوف سے، امید سے اللہ سے لگاؤ لگایا، اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے اتنا جلدی میری مدد کی، اب میں دوبارہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔
تو اس لیے اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں، اللہ سے محبت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب اللہ فإنہ خالقکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وجہ بھی بتایا نبی نے، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، فإنہ خالقکم، کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تمہارا کچھ بھی وجود نہیں تھا، تم کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے عدم سے وجود میں لایا ہے، اس نے تجھے بنایا ہے۔ اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي، اور مجھ سے بھی محبت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَحِبُّونِی، اور مجھ سے بھی محبت کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّنِی، کیونکہ وہ اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے وہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت کرو۔ نیک عمل جتنے بھی ہیں محبت کی وجہ سے کریں تو اخلاص بھی بنے گا، نیک عمل کا نیکی بھی بچے گا، ثواب بھی ملے گا، اس نیکی میں وزن بھی بڑھے گا۔ اگر محبت کے بغیر کریں گے تو اخلاص نہیں آتا ہے، اخلاص نہیں آیا تو وزن نہیں بڑھے گا۔ نیکیوں میں اصل پاور جو ہے وزن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نیکیوں میں اصل چیز جو ہے وزن ہے، وزن۔ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ نیکیوں میں وزن بنتا ہے دو چیزوں سے، دو چیزیں پائی جائیں گی تو نیکیوں میں وزن بڑھے گا، دو میں سے ایک بھی ختم ہو جائے تو وزن نہیں بڑھنے کا، گنتی بنے گا، اور اللہ کے پاس گنتی کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ دو چیزیں کیا کیا ہے وہ میں بتا کے اپنی بات ختم کر دے رہا ہوں۔ نیک عمل میں وزن بڑھانے کے لیے پہلی شرط ہے اخلاص، اخلاص کے ساتھ کرنا۔ وہ نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرنا، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی آدمی نیک عمل کرے کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے کو دکھانے کے لیے، تو یہ ریا ہے، اور ریا شرک ہے۔ اس لیے کہ نیک عمل کر کے خوش کرنا اللہ کو یہ بندے کی ذمہ داری تھی، اس نے نیک عمل کر کے خوش کر دیا غیر اللہ کو، اس لیے یہ شرک بن گیا۔ تو نیک عمل میں وزن بڑھانے کے لیے پہلی شرط ہے اخلاص، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اور دوسری شرط ہے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ سنت کے مطابق کریں گے تو نیک عمل میں وزن بڑھے گا، اگر سنت کے خلاف کریں گے تو اب کتنا بھی کر لیں وزن نہیں بڑھے گا، وزن نہیں بڑھے گا۔ اور قیامت کے دن وزن سے حساب کیا جائے گا، گن کے عدد سے حساب نہیں ہے، وزن کر کے حساب لیا جائے گا۔ نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا، اس لیے نیکیوں میں وزن بڑھانے کے لیے اخلاص اور سنت کی فکر کریں، اخلاص بھی پیدا کریں اور سنت کے مطابق بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔